نہیں اس بات پہ ہنسا جائے رویا جائے، لیکن یہ اصل واقعہ ہے جو میرے ساتھ خود ہوا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی کام ہم کیسے جا رہا ہے، تو کہا الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کیا کام؟ میں نے کہا شراب کھانے کا لائسنس مل گیا مجھے۔ یہ میں آپ یہ مبالغے کے بغیر اچھا بتاؤں۔ اسی میں اضافہ کروں، ہم نے ایک مسلمان کنٹری کے ایئرپورٹ پر ہاں رمضان میں ٹریول کرتے ہوئے شراب پر رمضان آفر کا بھی اسٹیکر دیکھا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ رمضان آفر بائی ون گیٹ ون فری۔ اور وہ شراب مل گئی؟ جی وہ ایئرپورٹ پہ تھی۔ اور مسلمان ملک تھا؟ جی بیرون ملک جو ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں ان میں جو ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں وہاں تو اکثر ریسٹورنٹس میں یہ نارم ہے کہ سرو ہوتی ہے الکوہل، تو وہ سرو کرنا یا اگین اس کی بھی جو ارننگ آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے اسی سے سیلری مل رہی ہے، اس ارننگ میں ظاہر ہے کچھ حصہ اس شراب کا بھی ہوگا کہ جو کہ بکتی ہے، تو اب اس کی صورت کیا بنے گی وہاں کام کرنے کی؟ جی ایسے یہ جائز تو نہیں ہے، شراب سرو کرنا جائز نہیں ہے، نہ پوک سرو کرنا جائز ہے۔ اچھا بلکہ وسیم بھائی وہاں پر کئی ایسے مسلمانوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے سٹورز کھولے ہوئے اور رکھی ہوئی ہے۔ یہ ریسٹورنٹس میں بھی ہوتی ہے، بعض مسلمانوں کے ریسٹورنٹس میں بھی ہوتی ہے، تو بعض مسلمان پینے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ تو جیسے مفتی صاحب نے بات کی کہ وہ کھانے کے بارے میں کوشش ہے کہ حلال ہے یا نہیں، اور وہ شراب کے بارے میں نہ پوچھ لے کہ مفتی صاحب یہ حلال ہے یا نہیں۔ وہ نہیں پوچھ رہے یہ پتہ ہے اس کو۔ تو اگر اس کے لیے ضرر ہے اور شدید حرج کا باعث ہے، اس وقت وہ جاب چھوڑ دے تو فقط اس خاطر اتنا گزارا کرنے کے لیے اس کے لیے جائز ہوگا، ورنہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ دوسری جاب تلاش کرے، اور چاہے دوسری جاب اس کو تھوڑی کم سیلری پر مل رہی ہو لیکن اس کا گزارا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے واجب ہوگا کہ یہ چھوڑ دیں وہاں جائے۔ شراب کی حرمت کو جس کو دیکھنا ہے کہ واقعاً اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا ہے، وہ انہی ممالک میں ویکینڈ پہ راتوں کو جا کے دیکھے کیا حال ہوتا ہے نا، تو اپنا ہی نہیں پتا، تو یقین پہ پہنچ جائے گا کہ واقعاً صحیح ہے صدق اللہ العلی العظیم، کہ سڑک پہ اللہ لیٹا ہوا سبحانہ کچھ نہیں وتعالیٰ نے پتا۔ واقعاً اس کو جو حرام کیا ہے وہ اس میرٹ پر ہے کہ وہ شخص کے جو 9 to 5 جاب کرنے والا منڈے ٹو فرائیڈے سوٹڈ بوٹڈ، لیکن اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ کس سڑک پر کہاں کس کے ساتھ کیا لیٹا ہوا ہے، اس خاتون کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کون اس کو ہاتھ لگا رہا ہے، کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، حتیٰ یہ کہ رفع حاجت اس کی، یعنی میں کہہ نہیں سکتا بہت ساری باتیں یہاں پر، وہ وہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات تھوڑی ہے نا، تھوڑی سے شروع ہوتی ہے بات، اور بڑھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے پر اس کو پابندی لگائی ہے کہ لا تقربوا الزنا، اللہ تعالیٰ نے کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کتنی ہی پہلی نگاہیں آخر میں حسرت کو لے کر آتی ہیں اور شدید ریگریٹ کو لے کر آتی ہیں زندگی بھر کے لیے، تو نگاہ سے شروع ہوتا ہے کام۔ میں آپ سے بتاؤں، ہم کہتے ہیں نا ہمیں صبر کرنا چاہیے، شیطان بھی بڑا صابر ہے، وہ ڈائریکٹ شراب کے جام نہیں اڑلواتا، آہستہ آہستہ شروع کرواتا ہے وہ، تو یہ جو پہلی سپ ہے نا یہ آگے جا کر 20 سال بعد یا 10 سال بعد یا 5 سال بعد کہاں ختم ہوگی، نسلوں میں کہاں ختم ہوگی، اس کا خیال کریں۔ اللہ آسانیاں فرمائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔